الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، نصیحت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ہمارے ساتھ ناظرین آپ جڑے رہیں، انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے، سو آپ ان سے درگزر فرمایا کریں اور ان کے لیے بخشش مانگا کریں اور اہم کاموں میں ان سے مشورہ کیا کریں۔ پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیا کریں، بے شک اللہ توکل والوں سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کی تفاسیر تو ظاہر ہے، آج انشاءاللہ علماء کرام اس پہ گفتگو کریں گے۔ میں ذرا ایک پہلو پہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلو ہے بنیادی طور پہ مسلم لیڈرشپ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم لیڈرشپ کو ناظرین 6 بنیادی نکات بتلا دیے، یعنی 6 بنیادی اصول بتلا دیے، اور میں دعوے سے بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیڈرشپ میں اگر یہ 6 بنیادی نکات شامل ہو جائیں، یہ انگریڈینٹس اگر شامل ہو جائیں تو یقین مانیے انہیں پھر کوئی ناکام کر نہیں سکتا۔ پہلی بات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلا دیا کہ مسلم لیڈرشپ کو سچا ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے سرکار علیہ السلام کو عرب کا معاشرہ، یعنی جس وقت آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو نہ مانے لیکن یہ ضرور کہتے تھے کہ آپ سچے ہیں۔ دوسری بات، مسلم لیڈرشپ میں امانت داری ہونی چاہیے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنی ذات اقدس سے پروف کر کے دکھایا کہ جب آپ ہجرت مدینہ پاک کر رہے تھے اور وہ جان کے در پہ تھے، تو جو جان کے در پہ تھے ان کی امانتیں اس کے باوجود بھی آپ کے پاس موجود تھی، یعنی آپ سے بڑھ کر وہ امانت دار کسی کو نہیں مانتے تھے۔ تیسری بنیادی بات مسلم لیڈرشپ میں ہونی چاہیے کہ وہ نرم خو، نرمی سے بات کریں، اور سرکار علیہ السلام کی ذات اقدس کو آپ دیکھیے صاحب کہ دوست تو دوست، آپ دشمنوں سے بھی انتہائی نرمی سے بات کرتے تھے کہ وہ یہودی جو آپ سے قرضہ مانگتا تھا اس نے بے انتہا آپ کی شان میں بے ادبی کی، یہاں تک کہ آپ کو روک لیا، لیکن آپ نے اس قدر حلم سے کام لیا اور اپنی نرم خوئی تھی کہ جس کی وجہ سے وہ داخل اسلام ہو گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں کیسے یہاں پر کوٹ نہ کروں کہ 10 برس سرکار علیہ السلام کی خدمت میں آپ رہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نہ کبھی سرکار علیہ السلام نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا یہ فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نرم خوئی ناظرین کہ ہر ایک آپ پر فریفتہ ہوتا تھا اور اپنی جان آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہوا کرتا تھا۔ چوتھی بنیادی بات جو مسلم لیڈرشپ میں ہونی چاہیے وہ معاف کرنے کا جو ایک خاص وصف ہے وہ ہونا چاہیے۔ دوست تو دوست، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں تک کو معاف کر دیا۔ اٹھا لیجئے کہ جس وقت آپ کے جسم میں اتھر پر اوجڑی رکھی گئی، شیب ابی طالب کو دیکھ لیجئے، پھر ظاہر مکہ پاک کی گلیوں کو اٹھا لیجئے کہ جس میں آپ پر پتھر برسائے گئے، طائف کو اٹھا لیجئے، آپ مدینہ پاک کو اٹھا لیجئے، یہاں تک کہ وہ جانی دشمن جب فتح مکہ کے موقع پر سامنے کھڑے ہوئے تو آپ نے لا تثریب علیکم الیوم کہہ کے فرما دیا کہ آج معافی کا دن ہے، آج کسی کا معاوضہ نہیں ہوگا۔ تو مسلم لیڈرشپ کی جو بیسٹ کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ہے ناظرین، وہ معاف کرنے کا عمل ہوتا ہے تاکہ تمام لوگ آپ کے قریب آئیں۔ پانچویں بنیادی بات، مسلم لیڈرشپ میں مشاورت کا عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے سرکار علیہ السلام کو کسی کی مشاورت کی ضرورت نہ تھی، اللہ کو کسی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ذرا سوچئے دار ارکم کو اٹھا لیجئے، یعنی وہ جو 2 صفوں کا بننا اور بن کے نکلنا اور اس کے بعد اسلام کا باقاعدہ اعلان کرنا، اور اس کے بعد جب آپ ہجرت کے عمل کی طرف آتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام سے پہلے مشاورت کرنا، کیونکہ انویٹیشن
انصاریوں کا تھا، اور عین ہجرت کے وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کرنا. اس کے بعد آپ بدر کے مقام پہ آ جائیے کہ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشاورت کرنا، بدر کے قیدیوں یعنی جو کفار تھے ان کے لیے مشاورت کرنا کہ ان کے ساتھ کیا جائے. احد کے معاملے پہ آپ دیکھیے کہ مدینہ پاک میں رہ کے جنگ کی جائے، مدینہ پاک سے باہر نکل کر جنگ کی جائے. خندق کے موقع پہ کہ کس طرح سے جو ہے وہ سیکیورٹی قائم کی جائے مدینہ پاک کے لیے. غرض آپ بات کو آگے بڑھاتے جائیے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سائیکولوجیکل کنسٹرکشن بھی کی، ان کو اعتماد بھی دیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ رکھا، ان کے کانفیڈنس کو انہینس بھی کیا اور ان کو مشاورت میں شامل رکھا. یعنی یہ لیڈرشپ کی کوالٹی مسلم لیڈرشپ کی کوالٹی ہونی چاہیے. اور آخری بات کہ جب مشاورت ہو جائے، کسی بات پر کنسنسس جنریٹ ہو جائے، پھر یہ مت دیکھیے کہ آپ تعداد میں کم ہیں یا زیادہ ہیں، آپ کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، آپ کے پاس اسلحہ ہے کہ نہیں ہے، آپ کے پاس دنیاوی ریسورسز ہیں کہ نہیں. اللہ پر فرم بلیو ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے، اور اللہ ہی کی ذات سے جو ہے وہ ذہن میں رکھیے، اپنے تعلق کو جوڑتے ہوئے مکمل طور پہ کھڑے ہو جانا چاہیے. پھر یہ نہیں دیکھنا چاہیے صاحب کہ پیچھے کیا ہے یا آگے کیا ہونے والا ہے. اور اس کی سب سے شاندار مثال آپ کو نظر آتی ہے کہ اسلام اور کفر کا پہلا مارکہ غزوہ بدر ہے. آپ اور ہم 313 تھے ناظرین اور سامنے 1000 تھے، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پر توکل کیا، اور ایسا توکل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کے ذریعے سے نصرت اتاری. تو 6 بنیادی کوالٹیز مسلم لیڈرشپ میں اگر آ جائیں تو پھر ان کو ناظرین کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا. پہلی بات سچائی، دوسری بات امانت داری، تیسری بات نرم خوئی، چوتھی بات معاف کرنے کا عمل، پانچویں بات مشاورت کا عمل، اور چھٹی اور بنیادی بات اللہ ہی پر توکل کرنا. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات اس وقت وہ یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب تشریف فرمائیں، اور دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں. دونوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید. آغاز کرتے ہیں سر سب سے پہلے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159، اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول بیان فرمائیے. جی بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کے پیغام کا احاطہ کیا ہے جس کا ہماری عملی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ آل عمران کی 159 159، یہ جو آیات ہیں اگر ہم اس پورے رکوع کو پڑھیں تو یہ اپنے پس منظر کے اعتبار سے یہ غزوہ احد کے بعد سے متعلق ہیں، تو ان کا زمانہ نزول بھی وہی بنتا ہے غزوہ احد کے بعد کا. اور اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جس انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یقیناً وہ ایسی ہے کہ جسے سنتے پڑھتے ہی ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے اور ہماری عملی زندگی کی بڑی ایک روشنی ہمیں نصیب ہوتی ہے. جہاں تک اس کا تعلق ہے پس منظر کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیات مبارکہ کے اندر جن جن چیزوں کی تعلیم دی جا رہی ہے اور آپ کی سیرت میں پائے جانے والے جن جن امور اور خوبیوں کی نشاندہی اس آیت مبارکہ میں کی جا رہی ہے، اس کے پس منظر میں یوں تو کئی واقعات آئے ہیں، مگر ایک واقعہ بہت اہم ہے. وہ یہ کہ یہ حضرت عبداللہ بن سلام وہ بیان کرتے ہیں اس کو. وہ کہتے ہیں کہ زید بن سعنہ یہ ایک اہل کتاب میں سے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، آپ کی سیرت میں یوں تو نبوت کی باقی ساری نشانیوں کو دیکھ لیا تھا، مگر میں ایک نشانی تھی جس کے اوپر میں رکا ہوا تھا، گویا کہ انہیں شرح صدر نہیں ہو پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے کتب میں اور انبیاء کرام سے یہ سنا ہوا تھا کہ جو نبی ہوتا ہے اس کا حلم ہمیشہ اس کے غضب پر غالب ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ کہ جب ان کا مد مقابل کوئی جاہل ہو تو ان کے سامنے جتنی جہالت کا مظاہرہ کیا جائے گا تو ان کے حلم اور بردباری کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا. یعنی یہ نبی کی شان ہے کہ وہ سامنے والے کی نامناسب بات سن کر مشتعل نہیں ہوتا ہے، یا غلطی اور خطا کو دیکھ کر انتقامی نہیں بنتا ہے، سخت مزاج نہیں بنتا ہے. تو حلم اور بردباری، صبر اور تحمل یہ انبیاء کرام کی خوبیوں میں سے بنیادی خوبیاں ہیں. تو وہ کہتے ہیں میں اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا ایک واقعہ ہو گیا ان کے سامنے.
کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے میں اس وقت بھوک اور غربت ہے، اور میں نے انہیں امید دلائی ہے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو اس کی برکت سے تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو آپ کچھ ان کو عطا کیجئے تاکہ ان کے دل کا جو یقین ہے وہ مزید پختہ ہو جائے اور کہیں وہ ان کے تیقن میں تشکیک پیدا نہ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ شخص ہے، یہ سوال ہے تو کچھ کیجئے۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا وہ تو سب کچھ آپ کے حکم سے تقسیم کیا جا چکا ہے، تو حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے پھر اس کی کوئی سبیل بنانے کا حکم دیا، تو وہ یہ جو تھے حضرت زید بن سہنہ، تو یہ سامنے کھڑے تھے، تو ان کے ساتھ ایک باغ کی کھجوروں کا سودا ہوا۔ اچھا اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو انہوں نے اس کے 80 مسکال سونا دیا اس کے بدلے میں، تو آقا علیہ السلام نے اسی وقت ان کے سامنے ان کو دے دیا، اس سائل کو، صحابی کو، اور انہوں نے جا کر ان میں تقسیم کر دیا۔ اب ان کے ساتھ جو مدت طے ہوئی تھی، یہ اس مدت سے بھی 3 دن پہلے آ گئے اور آ کر سخت کلامی سے بات چیت کرنے لگے کہ واپس کیجئے، اور معاذ اللہ برا بھلا کہنے لگے کہ آپ حضرت عبد المطلب کے خاندان والے تو یہ ہیں اور یہ ہیں، گویا انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی دانستہ طور پر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کا رویہ دیکھ کر بہت سخت ہوئے، اور انہوں نے سخت کلمات فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے تو سر کا تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ تو آقا علیہ السلام کے تحمل اور بردباری کا عالم دیکھیے، آقا علیہ السلام نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر، آپ اسے یہ برا بھلا کہنے کی بجائے آپ کو چاہیے تھا مجھے کہتے کہ میں اس کا جو قرض ہے، جو رقم ہے، وہ وقت سے پہلے اور وقت پر ادا کروں۔ تو آقا علیہ السلام نے گویا جس تحمل اور بردباری کا مظاہرہ فرمایا، تو پھر حضرت عمر کو حکم دیا کہ آپ ان کو یہ جو سخت کلامی کی ہے اس کے بدلے میں کچھ اضافہ بھی دیں، اور جو قرض ہے وہ بھی ان کو ادا کریں۔ تو وہ جب ان کو دینے لگے تو اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا جی میں بس یہ نظارہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے سارے رویے کے باوجود جو آقا علیہ السلام کا حسن سلوک ہے وہ کیا ہے، کیونکہ میں باقی نبوت کی ساری نشانیوں کو دیکھ چکا ہوں، بس یہ ایک میں دیکھنا چاہتا تھا تحمل اور بردباری، اور کہ حلم غالب آتا ہے آپ کے غضب پر یا نہیں آتا ہے۔ تو جب یہ اس نے نظارہ کیا تو کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے ہمیں اور بھی کئی واقعات ہیں جو اس کے پس منظر میں مفسرین نے اس کے شان نزول کے طور پر بیان فرمائے، جیسے احد کے اندر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جو جو ہدایات ارشاد فرمائی تھیں، اور جہاں کہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو آقا علیہ السلام نے رد عمل کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کا تحمل اور بردباری اور آپ کا حلم وہ ایسا تھا کہ بے مثال تھا، اور نہ اس سے پہلے ایسا تحمل دیکھنے کو ملتا ہے نہ اس کے بعد۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کا بنیادی نقطہ ہے جو اس آیت مبارکہ کے شان نزول اور پس منظر میں ہے، تحمل، بردباری، صبر اور ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نرمی۔ اور یہ اتنا اہم ترین معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس سبجیکٹ کو ہمارے ہاں تو اب گھول کے پلانا چاہیے، اور خاص طور پہ جب ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں تو ان کے جو مطلب جن مورل ویلیوز کو آپ نے سیٹ کیا اور جو شاندار ترین مثالیں اخلاق کریمانہ کی، اس پہ ذرا گفتگو کیجئے صاحب، بہت ضروری ہے اس پہ گفتگو کرنا۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہمارے معاشرے کے اخلاق اور کردار کی تربیت کے حوالے سے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظیم اخلاق ارشاد فرمایا، عطا فرمایا کہ رب کائنات جل جلالہ خود فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ٹھیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور خود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنَ الْأَعْمَالِ، سبحان، کہ اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کی تکمیل اور محاسن اخلاق کے ساتھ اعمال کے ساتھ مجھے دنیا میں مبعوث کیا ہے، اللہ کہ آپ آئے ہی لوگوں کے لیے رول ماڈل بن کے، سبحان اللہ۔ اور آپ کے جو اوصاف احادیث میں بیان ہوئے اعلان نبوت سے پہلے وہ بھی بے مثال ہیں، اور اظہار نبوت کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفات کو نکھار کر پیش کیا وہ بھی بے مثال ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ غار حرا میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، اس دن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل ویلیوز کا ذکر کیا نا،
کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آپ کا ساتھ دے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کے لیے رزق کماتے ہیں، اس لیے کہ آپ کھانا کھلاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور جب حق کی بات آتی ہے وہ تعینوا علی نوائب الحق، تو آپ سب سے زیادہ حق کے ساتھ کھڑے یہ انٹروڈکشن سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ جی بالکل سبحان اللہ، اور یہ کوالٹیز اعلان نبوت سے پہلے فطرتی اور جبلی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود بالکل ٹھیک ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری اماں جان حضور رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک بندے نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا قرآن مجید ہی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دو باتیں جو ظاہر اس آیہ مبارکہ کی ابتدا میں خاص طور پہ، ایک تو نرم خوئی اور دوسرا معاف کرنا، یہ سرکار علیہ السلام میں بدرجہ اتم موجود تھا، ذرا اس پہ گفتگو ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوا کہ آپ نرم دل ہو گئے۔ دل کی جو نرمی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے زیادہ نرم دل۔ ایک طرف موازنہ کریں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر اتنا مضبوط ہے کہ جب قرآن مجید نازل کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے پہاڑوں پہ پیش کیا لیکن خشیت کی وجہ سے وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اللہ، تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اثر پہ میں نے اس کو نازل کیا۔ اللہ، پختگی، مضبوطی اور اس کی توانائی اتنی ہے، اور امت کے معاملے میں وہ اتنا نرم ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نرم دلی پتہ چلتی ہے۔ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے بہت چاہنے والے ہیں، اور امتی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو کہا لوگو تم یہ بات سنو کہ تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور درد ادھر ہوتا ہے۔ اللہ، یہ نرم دلی کی بات۔ اللہ، میں اس سے یہ سبق سیکھتا ہوں جنید بھائی، اگر میرا بھائی، میری بہن، میرے عزیز و اقربا، میرے رشتہ دار، ان میں سے میرا کسی سے تعلق ہے اور اس کو تکلیف ہے اور مجھے اس کا احساس نہیں ہو رہا نا، تو میں صحیح مومن نہیں ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہم رکھ لیں فلسطین کو سامنے تو ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کتنے آئے ہائے، فلسطین تو ختم ہو گیا، اتنا بڑا ٹیسٹر ہے کہ جس نے سب ایکسپوز کر کے رکھ دیا، سب ایکسپوز کر کے رکھ دیا۔ اس نے بتا دیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر مسلمانوں کا دلی طور پر کوئی تعلق نہیں۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جو اس معاملے میں ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کیا؟ کہ مومن اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوالٹیز کا اظہار فرمایا۔ اخلاق حسنہ صرف نماز نہیں، اخلاق حسنہ صرف روزہ نہیں، بلکہ لوگوں کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ حسن خلق ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے مال کو لوگوں کی تکلیف میں ان کو دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکات کی ایک بڑی بے مثال حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے من طلب دنیا حلالا، جس نے دنیا کو حلال طریقے سے طلب کیا تین چیزوں کے لیے۔ نمبر ایک، اس لیے کہ مجھے کسی کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ صحیح۔ نمبر دو، میں اپنی اولاد کی ضروریات پوری کر سکوں۔ اور نمبر تین، میرے عزیز و اقربا ہمسایوں میں سے کوئی حاجت مند ہو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو ناکام نہ لوٹاؤں، اس کی ضرورت پوری کروں۔ تو فرمایا یہ اس کا حسن خلق ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس کو لے کے اپنی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے دوسرے کی ضرورت پہ اس کو کچھ دیا ہے، اور اگر میں انکار کر دیتا ہوں میرے پاس ہوتا بھی ہے تو اس کا مطلب ہے مجھے ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ میں اپنے اخلاق کو بہتر۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں اگر تھوڑا سا اسی بات کو آگے بڑھا کے اس انداز سے کہ جو ایک ٹکڑا جو رہ گیا میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ گفتگو آپ ضرور کریں، کہ ایک تو یہ کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی کا تذکرہ کیجیے، دوسرا یہ کہ فرمایا گیا کہ معاف کر دیا کریں آپ، یہیں سے ذرا مطلب بات کو جوڑ دیں اس آیت مبارکہ کے پس منظر میں، کہ ایک تو معاف کرنا، اور دوسرا یہ کہ سرکار علیہ السلام کو خاص طور پہ فرمایا گیا کہ مشورہ بھی کیا کریں۔ ان دونوں باتوں پہ ذرا گفتگو کیجیے۔ جی بہت شکریہ جنید بھائی۔ دیکھیے اس آیت مبارکہ کے ایک ایک کلمہ مبارک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پرو دیا ہے، اور عملی زندگی کے بہت خوبصورت نکات ہمیں عطا فرما دیے ہیں۔ جیسا کہ ابھی حضرت نے فرمایا
کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ان لفظوں کا استعمال دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ نرم خو ہیں، نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے، یا اس کی رحمت کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہوئے ہیں، گویا میں نے آپ کو نرم بنایا ہے ان کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے باوجود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے کلام میں، آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو پھر یہ آپ کے گرد یوں جمع نہ ہوتے۔ یہ آپ کی وہ شان ہے جس نے انہیں گرویدہ بنا رکھا ہے، ورنہ تو یہ منتشر ہو جاتے، ان کے دل ٹوٹ جاتے۔ وہی لیڈرشپ کوالٹی۔ اور پھر اس کے باوجود، یعنی یہ ساری خوبیاں بیان کرنے کے باوجود بھی پھر فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، معاف کر کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود پھر بھی ان سے جہاں کہیں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو آپ ان کو معاف فرماتے رہیں۔ تو یہ جو عفو درگزر ہے یہ لیڈرشپ کی کوالٹی میں سے سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر آپ معاف کرنے والے ہیں تو لوگ آپ کے قریب آتے چلے جائیں گے، اور اگر آپ ہر بات پہ پکڑ کر لیتے ہیں اور اس کا آپ بھی سبق سکھاؤں گا، اس کا تو سبق سکھاؤں گا، تو پھر وہ کسی طور پر بھی لوگ آپ کے گرد جمع نہیں ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر ایک آقا علیہ السلام کی شان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اے حبیب میرا معاف کرنا ہی کافی ہے۔ آقا علیہ السلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو معاف کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کہ آقا علیہ السلام کا معاف فرمانا یہ بھی ضروری ہے صحابہ کرام کے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اور آج ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں کوئی التجا کرے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کے حق میں میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف فرما دیجیے۔ تو یہ سوال اور التجا آقا علیہ السلام کی بارگاہ ہمیں کرنا یہ بھی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور آقا علیہ السلام کا ایسا معاف فرمانا وہ بھی یہاں سے ثابت اچھا، پھر دیکھیے مشاورت کی ضرورت سرکار کو نہ تھی، آپ پہ تو وہی نازل ہو رہی۔ جی، اور پھر اس کے بعد وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ ان کے لیے اللہ کی بارگاہ سے بھی استغفار طلب کیجئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے معافی، پھر اللہ کی بارگاہ سے استغفار کا طلب کرنا۔ ان دونوں کے بعد فرمایا پھر ان کی دلجوئی کے لیے کیا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، انہیں یہاں امر کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ معرفہ ہو گیا، خاص معاملات کے اندر ان سے مشاورت کیا کیجئے، ان سے مشورہ طلب کیجئے۔ اب آقا علیہ السلام تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مشورہ کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ جو وحی الہی کی اتباع میں چل رہے ہیں تو پھر انہیں مشورے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں آقا علیہ السلام کو مشورے کا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ آپ کی سیرت مطہرہ سے امت کو یہ نمونہ حاصل ہو کہ آپ نے کیسے اپنے کیبنٹ سے، اپنے فالوور سے، اپنے لوگوں سے، اپنی ٹیم سے کس طرح ان کو مشاورت کے اندر آپ نے شریک کرنا ہے۔ یعنی لیڈر کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا کہ چونکہ میری کوالیفیکیشن، میری تعلیم، تجربہ، مہارت، مشاہدہ اتنا ہے کہ میں اب آپ جیسے لوگوں سے کیا مشورہ کروں۔ تو آقا علیہ السلام کو تو وحی الہی کی روشنی ختم ہو جاتی ہے بات، ان سے بڑا لیڈر کون ہوگا؟ اس سب کے باوجود مشاورت کو حکم ہوا۔ اچھا، پھر یہ جو مشاورت ہے صاحب ظاہر ہے یہ مشاورت ہوتی ہے غیر منصوص مسائل میں، یعنی جن معاملات کے اندر قرآن میں واضح طور پر نص موجود نہیں، خاموشی ہے، وہاں مشورہ طلب کیا جائے گا۔ جو فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے اس پر مشورہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ جو فیصلہ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، غیر منصوص ہے، اس پر مشاورت ہے، یعنی کوئی مبہم بات ہے، کنفیوزڈ بات ہے۔ اور پھر جن چیزوں کا تعلق بعض اوقات عملی زندگی کے ساتھ ہوتا ہے، اسٹریٹجی، حکمت عملی، کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں، یہ کیسے کریں، کیسے نہ کریں، کیسے بہتر ہے، تو لہٰذا جتنے دماغ مل کے رائے دیں گے، مشورہ کریں گے، اتنا ہی وہ بات نکھرتی چلی جاتی ہے۔ اور مشورہ کرنے والا نادم نہیں ہوتا، یہ بھی نادم نہیں ہوتا، یہ بھی حدیث پاک میں۔ اور اس کی ایک شان یہ ہے کہ جب آپ مشورے سے پوری طرح بات کو کھنگال لیتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خیر خواہی کی نیت، ارادے اور جذبے کے پیش نظر اس چھپی ہوئی بات کو ضرور تہہ میں سے نکال کر سامنے رکھ دیتا ہے، تاکہ تم اب مشورہ کر رہے ہو، چونکہ سنت الہیہ بھی ہے اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اس کی برکت سے پھر چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ میرا خیال ہے، میں اگر یہ غلط نہ ہوں تو مطلب کہ شر سے خیر نکل آتا ہے، اگر شر کی طرف بھی آدمی جا رہا ہو تو اس سے مشاورت کی وجہ سے خیر نکل آتا ہے، بچ جاتا ہے، یعنی انسان بچ جاتا ہے، بہت سارے غلط فیصلوں سے بچ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا جب فیصلہ کر لیں پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد پھر اللہ پر توکل کریں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جب آپ نے فیصلہ کر لیا، مشاورت، فیصلہ، فیصلے کے بعد، اچھا مشاورت وہاں ہوئی تھی جہاں کوئی بات کیٹیگوریکلی نہیں تھی، لہٰذا وہاں امکانات موجود تھے، اب ان امکانات میں سے آپ نے مشاورت کے ساتھ کسی ایک چوائس کو فائنل کر لیا، تو فائنل کرنے کے بعد بھی اگر تشکیک میں مبتلا رہیں گے تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ اس لیے قرآن نے یہاں پر لازم کر دیا توکل کو، کہ اب آپ عزم کے ساتھ چلیں، توکل کریں، جو فیصلہ آپ نے کرنا تھا کر لیا، باقی کرنا سب کچھ اسی نے ہے، لہٰذا اللہ کی طرف دیکھتے رہیے، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا اور توکل سے تمہیں کامیابی۔ کیا اچھی بات، آپ یہ دیکھیں نا ناظرین، یہ لیڈرشپ کی ہی تو ساری کوالٹیز ہیں، اور اگر یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کو میرا خیال ہے کہ اگر امت کی لیڈرز گھول کے پی لیں، بلکہ آپ کسی فرم کے سی او ہیں یا آپ کسی آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں، آپ کسی بھی ادارے میں، کسی بھی آپ کہیں بھی ہیں، آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 پر عمل کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیے کہ کس انداز سے آپ کی چھپی ہوئی کوالٹیز جو ہیں پھر باہر آتی ہیں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتلاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً ان کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام سے وہ کس طرح سے مشورے کیا کرتے تھے، گفتگو کریں گے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 کی تفسیر ناظرین اس وقت اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور اب آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ اور مفتی صاحب یہ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا میں ظاہر وقفے سے قبل عرض کر رہا تھا کہ آپ پر تو وحی الہی نازل ہوتی ہے، آپ کو ظاہر ہے کسی مشاورت کی ضرورت نہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف مواقعوں پر، اہم ترین مواقعوں پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے نہ صرف آپ نے مشورہ کیا بلکہ کنسنسس کے بعد اس مشورے پر پھر عمل بھی کیا۔ بتلائیے جنید بھائی، بہت سارے شریعت مطہرہ میں ایسے معاملات ہیں کہ جن میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت لی۔ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے لیے نمازیوں کو کیسے اکٹھا کرنا ہے، یہ مسئلہ درپیش ہوا، تو بعضوں نے اپنے پہلے مذاہب کا مطالعہ کیا ہوا تھا تو انہوں نے کہا ناقوس بجایا جائے، ٹھیک ہے۔ بعضوں نے کہا محلوں میں جا کے آواز بلند کی جائے، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس پہ کوئی ایسا کام ہو کہ وہ ہمارے اسلام کا ایک حسن بن جائے، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے مشوروں کو لیا۔ ابھی یہ مشورہ فائنل نہیں ہوا، سب چلے گئے۔ اگلے دن حضرت سیدنا عمر بن خطاب آئے، عرض کی حضور ہم نے کل جس بات پہ مشورہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ راہ دکھائی ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی شخص ان کلمات کو پکار رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا آپ ان کلمات کو بلائیں جو عمر بیان کر رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کلمات اذان کو بتایا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی۔ سبحان۔ اس مشورے پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے اذان کا حکم نازل فرمایا۔ بلکہ ایک اور صحابی نے بھی خواب دیکھا، ایک اور نے بھی دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد بدر کے قیدیوں کا معاملہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے کیا تو سب نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا، ٹھیک ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب نے اپنے مزاج کے مطابق دیا، اور آپ بات بڑے خوبصورت انداز میں کرتے تھے کہ ادب مصطفیٰ کو ہمیشہ اوپر رکھتے تھے۔ اللہ، معاملہ یہ تھا کہ جیسا حضرت عمر بن خطاب چاہتے تھے نا ویسا اللہ چاہتا تھا، حقیقت یہ تھی۔ لیکن جب آپ بیان کر رہے ہیں نا تو کہتے ہیں سلاس، تین چیزیں، وافقت ربی فی سلاسن، تین چیزوں میں میں رب کے موافق ہوا ہوں۔ اللہ، یہ نہیں کہا کہ رب نے میری موافقت کی، کہا میں موافق ہوا، میں نے وہ کیا جو رب چاہتا تھا۔ حالانکہ یہ بات صرف ادب کے لیے تھی، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو حضرت عمر بن خطاب چاہتا، اس میں قیدیوں کے بارے میں سزا ہوئی۔ اسی طرح جو بدر کے بعد احد ہوا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت فرمائی کہ ہم نے جو جنگ کرنی ہے وہ مدینے میں رہ کے کرنی ہے کہ باہر نکل، بالکل ٹھیک ہے۔ اور سارے معاملات میں، غزوات میں ایک غزوہ بڑا اہم ہے جس کو ہم کہتے ہیں صلح حدیبیہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام سلمہ سے مشاورت کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیوی علم والی، تقوی والی، فضیلت والی ہو تو
تو اس سے مشورہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اور تھوڑا وہ فلیش بیک میں آ جائیں، وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا غزوہ احد کی، اس میں دیکھیے سرکار علیہ السلام مدینہ پاک میں رہنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ نوجوان صحابہ کا جوش اور ولولہ تھا، آپ نے اس بات کو مقدم رکھا اور پھر مشاورت سے آپ باہر گئے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جوانوں کی رائے کو ترجیح دی جن کو جنگ کا ایکسپیرینس نہیں تھا، بدر میں نہیں گئے ہوئے تھے، اب وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے، ان کے جو ولولے تھے، جو جوش تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ترجیح دی۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ منافقوں کی منافقت کھل کے سامنے۔ پھر آپ دیکھیے نا خندق کے موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ دیا تو یہ عرب کے لیے ایک نئی شے تھی، انہوں نے کبھی اس سے پہلے یہ بات دیکھی نہیں تھی، سنی نہیں تھی۔ جب پورا عرب امٹ کے مسلمانوں کے مقابلے میں آیا تو اتنی بڑی خندق دیکھ کے حیران رہے۔ صرف ایک بندہ تھا کفار کا کہ عمر بن عبد ود، جو وہ خندق کراس کر کے آ گیا تھا، اس کے علاوہ کسی کو یہ ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ خندق کے اس طرف آتا۔ کہ اس مشورے پہ مسلمانوں نے جو دن رات محنت کی، اور حالات مخالف تھے، سخت سردی تھی، بھوک شدت کی تھی، اور خوراک اور غذائی قلت کے باوجود مسلمانوں نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں تو دن رات کام کیا۔ آدھی کھجور ملتی تھی سارے دن میں، اور اس کو کھا کے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے۔ اور وہ جو میں بات کر رہا تھا جس پہ آپ مجھے فلیش بیک پہ لے گئے، وہ بڑی اہم ہے۔ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، جب صلح حدیبیہ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اٹھو اور اپنے جانور نہر کرو، اور پھر اس کے بعد بال کٹواؤ، تاکہ معاملہ پورا، اور ہم مدینہ المنورہ سے مکہ سے مدینہ کی طرف اب واپس چلیں۔ اب یہ ایک کیفیت ایسی تھی کہ ہم تو عمرہ کرنے جا رہے تھے، اور پھر جو شرائط بھی سنی وہ بھی ساری ان کے حق میں چلی گئی، تو ایک جمود اور سکوت۔ اور یہ پوری کتب حدیث میں ایک واحد واقعہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاخیر ہو۔ 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن سب سکتے میں تھے، وہ شاید دل کے اوپر صدمہ پہنچا ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ نے ان سے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہوا کہ میں نے صحابہ کو کہا تو کچھ، انہوں نے آگے سے پھر امت کی طرفداری کرتے ہوئے یہ عرض کی حضور صدمے میں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ جا کے خود اپنا اونٹ نہر فرمائیں، پھر دیکھیں یہ آپ کی طرف کیسے پلٹتے۔ اللہ! جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نیزہ پکڑا اور اونٹ کے گلے پہ آپ نے نیزہ چلایا تو پھر سب اپنی کیفیت سے باہر آئے اور پھر دوڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ! اس واقعے نے بتایا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی فہم و فراست والی تھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ آپ جو ہے وہ اپنا کئی معاملات میں خواتین کی مشاورت کو بھی شامل کر سکتے ہیں، ہے نا؟ علم والے بندے کو خواتین سے مشورہ لینا چاہیے، اگر وہ اسلام کی طرفداری میں ہو تو ماننا چاہیے، اور اگر اسلام کی مخالفت میں ہو تو انکار نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھتے ہیں۔ بالکل، یہ بڑی حکمت اور دانائی ہے۔ پھر جب مختلف کفر کے معاملات میں بات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ سے مشورہ فرمایا۔ تو حضرت سعد بن معاذ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی نا کہ آپ فرماتے ہیں کھجوروں کا تیسرا حصہ ان کو دے کے کوئی سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، تو حضرت سعد بن معاذ، یہ غزوہ خندق کی بات ہو رہی، تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے حضور میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، یا کیا بات ہے؟ کیا ادب ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میں مشورتاً بات کرتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کی حضور مشرکین مکہ نے 2 باتوں میں ہمارے سے صرف کھجوریں لی ہیں، تیسرا کبھی ہم نے ان کو کھجور نہیں دی۔ نمبر 1 یا تو پیسے سے خریدی ہیں، یا ہمارے مہمان بنے ہیں تو ہم نے دی، مفت میں ہم نے کبھی کھجور نہیں دی۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تیسرا حصہ دے دے۔ آپ نے فرمایا ساتھ کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ کریں گے۔ آپ نے فرمایا ہم آپ کے ساتھ۔ تو یہ بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مشورہ کرتے تھے بلکہ لیتے بھی تھے، اس کو قبول بھی فرماتے، اس کی پذیرائی بھی فرماتے۔ اور دیکھیں نا یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے بنیادی طور پہ مفتی صاحب، کہ امت اس بات کو سمجھے کہ مشورے میں خیر ہوا کرتی ہے، اور مشورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نادم نہیں ہونے دیتا، اور یہی طریق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے باقاعدہ اپنایا۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ یہ دیکھیے کہ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو یا بہت بڑا معاملہ ہو، آپس میں مشاورت کیا کرتے تھے، اور ایک کانسنٹ سے، کنسنسس سے پھر آگے بڑھا کرتے تھے۔ بتلائیے ذرا۔ دیکھیے جنید بھائی، آج کی جو ماڈرن ورلڈ ہے نا، اس میں جب ہم سوشیالوجی کو دیکھتے ہیں یا ہیومن سائنسز کو دیکھتے ہیں تو یہ ایک چیز آج ہر طرف سے تسلیم شدہ نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیئرنگ کریں،
اور شیئرنگ کا آپ کی فیملی لائف سے لے کر آپ کی قومی زندگی تک کس قدر اہم تعلق ہے اور کتنا بڑا رول ہے اس کا کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں اگر اس کا اثر آپ کے گرد و پیش کے اور لوگوں تک بھی جا رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی اس مشاورت کے اندر شریک کریں تاکہ ان کو اعتماد میں لیا جائے اور جو فیصلہ ہو سب کو شرح صدر ہو اس کے اوپر اور سارے لوگ اس فیصلے کو اون کریں. بالکل ٹھیک. کیونکہ اگر آپ کے گرد و پیش کے لوگ اس فیصلے کو اون نہیں کر رہے ہوں گے اور آپ فیصلے پہ فیصلہ کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھیانک ہوتے ہیں. اس لیے قومی سطح کی چیز ہو تب بھی پوری قوم کی مشاورت ضروری ہے اور اگر علاقائی سطح کی چیز ہے تو علاقائی سطح پر مشاورت ضروری ہے اور فیملی کی چیز ہے تو فیملی میں مشاورت ضروری ہے. اب یہ جو آقا علیہ السلام کا خود اپنا عمل مبارک کہ مشاورت کے محتاج نہیں، پابند نہیں، پھر بھی بہت سارے مقامات پر آپ مشاورت فرماتے ہیں. پھر وہی جو طرز عمل آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ سے نظر آتا ہے وہ ہمیں آگے صحابہ کرام کی زندگیوں میں ٹریول کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور انہوں نے کس طریقے سے اپنایا آقا علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کو. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے پردہ فرمانے کے بعد جن 30 سالوں کو زمانہ خلافت اور خلافت علی منہاج النبوہ قرار دیا ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ خلفاء کا جو انتخاب ہے وہ مشاورت سے عمل میں آ رہا ہے. تو یہ کتنا اہم معاملہ ہے اور مشاورت وہی مشاورت جس کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اسی مشاورت پر آگے چل رہا ہے. پھر حضرت صدیق اکبر شورا بینہم فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ یہ بھی قرآن مجید نے ایک اور آیت مبارکہ میں فرمایا کہ جو آپ اور یہاں پر میں پھر اس لفظ کی طرف میری توجہ چلی گئی وَأَمْرُهُمْ ان کے جو آپس میں معاملات ہیں. اس کا مطلب ہے یہ جو ہم ضمیر یہاں مضاف الیہ کے طور پر آئی ہے جس امر کا تعلق جن سے ہوگا ان سے مشاورت کو یہاں پر قرآن مجید نے لازم قرار دیا ہے. تو لہٰذا وہاں پر مشاورت اور صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلا جو وہاں پر عمل سامنے آتا ہے مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے جہاد کا اعلان فرمایا. اچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ رائے دے رہے ہیں کہ اے خلیفہ وقت یہ عمل نہ کیجیے اور دوسرے صحابہ کرام سے بھی آپ نے رائے لی لیکن پھر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں یہ ہوگا. اب یہاں سے ہمیں مشاورت کا کیا اصول سامنے آ رہا ہے کہ مشاورت میں جب آپ کو قرآن مجید کی کسی حکم کے اوپر عمل کرنا ہو یا حدیث مبارکہ کے واضح اور قطعی حکم پر عمل کرنا ہو تو وہاں آپ مشاورت خلاف بھی آ رہی ہو تب بھی آپ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مقدم رکھیں گے اسی پر کھڑے رہیں گے اسی کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اس لیے انہوں نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جہاد فرمایا اور پھر تمام صحابہ کرام کو شرح صدر ہو گیا کہ ہاں بالکل آپ کا فیصلہ حق ہے. بلکہ وہی بات ہے کہ تمام صحابہ اس کے حق میں نہ تھے لیکن آپ نے اسٹینڈ لیا اور پھر سب کا شرح صدر ہوا. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے نا کہ بھی مشاورت تو وہاں کرنی ہے نا جہاں آپ کو واضح تعلیمات اور ہدایات نہ مل رہی ہوں اور جب واضح حکم قرآن اور حدیث کا موجود ہو تو پھر لوگوں کی رائے بھی ہو تو آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے. یہ نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دینا ہے یا اس کو سیکنڈ پرائیورٹی میں رکھ لینا ہے اس کو فرسٹ پرائیورٹی دیتے ہوئے آگے چلنا ہے. لیکن یہ انتہائی ٹف ٹائم انتہائی ہارڈ ٹائم تھا ایک لیڈر کے لیے. اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے زمانہ خلافت میں ہمیں مشاورت کی اتنی بے مثال ہمیں واقعات اور مثالیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر آپ حق مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کو مقرر فرمانے لگے تو آپ نے رائے طلب کی صحابہ کرام سے اور وہاں پر روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون صحابیہ کھڑی ہوئیں اور قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انہوں نے بتایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے تو فرمایا کہ سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو. تو اس کا مطلب ہے سونے کا ڈھیر بھی تو مہر میں دیا جا سکتا ہے تو آپ کیسے مقرر کر سکتے ہیں اس کی زیادہ سے زیادہ حد کو. چونکہ اس زمانے میں یہ بطور خرابی کے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو آپ اس کی روک تھام کرنا چاہتے تھے لیکن اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے کو وڈرا کیا اور فرمایا کہ آج ایک مرد نے خطا کر لی اور ایک عورت نے صحیح بات کو پا لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حضرت نے بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت
مشاورت فرمائی اس اہم موقع پر حدیبیہ کے مقام پر. اور صحابہ کرام بھی یہ مشاورت کے اندر اس کا مطلب ہے جہاں مردوں کی اور صاحب الرائے اور صاحب الرائے لوگوں کی رائے لیا کرتے تھے وہاں صاحب الرائے خواتین کی رائے بھی ہوا کرتی تھی. ایگو کانشیسنس نہیں تھی. بالکل. یعنی حضرت عمر فاروق نے جو ہے وہ مقدم رکھا اور ایک خاتون کی مشاورت کے اوپر. اچھا اسی طرح فرما سکتے میں عمر ہوں. اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے محاذ پر جو لشکر بھیجا تو اس کی خود کمان سنبھالنا چاہتے تھے. جی. تو آپ وہاں جانا چاہتے تھے. جنگ نہروان. جی ہاں. تو لیکن آپ کو جب صحابہ کرام نے مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ آپ اگر چلے جائیں گے آپ خلیفہ ہیں اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تو پھر فوری طور پر بدل نیم البدل تلاش کرنا بہت بڑا معاملہ پیدا ہو سکتا ہے. تو آپ یہیں تشریف رکھیں اور آپ بتائیے کہ کرنا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا. خلفائے راشدین کے مشیر اعظم حضرت مولا کائنات کا مشورہ تھا اور حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ایک اور موقع پر مثلا طواف کا موقع ہے اور ایک شخص اسی میں وہ فوت ہو جاتا ہے بھیڑ کے اندر. اب صاحب زیر ہے کہ اس کا قاتل تو متعین نہیں تو قصاص کون دے. تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ اس کا جو قصاص ہے وہ بیت المال سے ادا کیا جائے. ٹھیک ہے. یہ اجتماعی معاملہ ہے. تو حضرت عمر نے اس موقع پر فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر اللہ. اور دیکھیں بیت المقدس کی فتح کی بات حضرت عمر فاروق نہیں جانا چاہتے. جی ہاں. لیکن آپ نے مولا کائنات نے فرمایا کہ آپ کو جانا چاہیے کہ آج موقع ہے آج آپ کا جانا بنتا ہے لہٰذا یہ اسلام کی شان و شوکت کی بات ہے. اچھا آخری بات ایک یہ عرض کروں کہ اسی طرح ملک شام کے محاذ پر بھی ایک مشاورت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. وہ ایک وبا پھیل گئی تھی تو فیصلہ کرنا تھا کہ اب اس جنگ کو آگے لے کر جانا ہے کہ نہیں. تو وہاں بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشاورت فرمائی. پھر تمام لشکر سے مشاورت کی. پھر فرمایا مہاجرین سے مشاورت کروں گا. پھر اس کے بعد فرمایا قریش کے وہ سردار جو فتح مکہ سے قبل ایمان لائے تھے ان سے مشاورت کروں گا. گویا کئی لیئرز میں مشاورت کر کے اس فیصلے کو آخری نتیجے تک پہنچایا. تو یہ صحابہ کرام کے طرز عمل سے ہمیں ملتا ہے کہ اہم معاملات میں بھی اور قومی اور اجتماعی معاملات میں مشاورت یہ سنت محمدی بھی ہے اور طریق صحابہ بھی ہے. خوبصورت بہت خوبصورت گفتگو. آخری میں جب مفتی صاحب سم اپ کرتے اس آیت مبارکہ یعنی سورہ آل عمران کی 159ویں آیت پہ آج ہم گفتگو کر رہے تھے اور اس میں ایک عام مسلمان کے لیے ایک تو یہ کہ ظاہر ہے تبلیغ کے جو اسلوب ہیں وہ تو مکمل طور پہ واضح ہو گئے. اس پہ ذرا گفتگو آپ ضرور کریں. اچھا جو مشاورت کی فضیلت ابھی تک تو ہم ظاہر ہے ایک براڈر کینوس پہ بات کر رہے ہیں نا. یعنی گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات. بچوں کے لیے کوئی ڈیسیشن کرنا ہے ان کی تعلیم کے لیے کوئی ڈیسیشن کرنا ہے روزگار کے لیے کوئی ڈیسیشن کرنا ہے گھر کی جو ہے وہ اپنا فرض کیجیے کہ زیبائش کی ڈیسیشن لینا ہے کچھ بھی کام کرنا ہے. تو یہ مشاورت گھر کے لیول پہ بھی چھوٹے چھوٹے لیولز پہ جو ہے وہ ضروری ہے. اور پھر جب آپ بڑے بائی لارج جب آپ بڑے لیول پہ جاتے ہیں اور پھر اگین وہی بات کہ ایک چھوٹا سا معاملہ کوئی ہے اس میں توکل کی اہمیت اور کسی بڑے معاملے میں توکل کی اہمیت اس پہ گفتگو. جنید بھائی ایک پچھلی بات کے ساتھ بات ملا دیتا ہوں. وہ جس خاتون کا قبلہ ذکر کر رہے ہیں وہ خولہ بنت ثعلبہ ہے. اور حضرت عمر بن خطاب نے صرف فیصلہ ہی نہیں ان کا مانا بات ہی نہیں مانی بلکہ یہ بھی کہا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی تھی نا تو اپنی مرضی کا فیصلہ کروا کے جاتی تھی تو عمر کیسے ان کی بات نہیں مانے. یہ حضرت خولہ وہی ہیں جو رشتہ مطلب لے کے زہار کی آیات کے شان نزول ان کے ساتھ ہوئے. یہ وہی ہیں. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جن تبلیغ کے اصولوں کو بیان کیا ہے اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ جو مبلغ اور دائی ہے اس کے دل میں خوف خدا ہونا چاہیے. یخشونہ کخشیت اللہ. لوگوں سے نہ ڈرے اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اس کی تبلیغ میں اخلاص ہونا چاہیے. اخلاص کے بغیر کوئی شے کامیاب نہیں ہوتی. تیسری صبر و استقلال کہ تبلیغ کے معاملے میں جب اس کو لوگوں کے رویوں کی وجہ سے تکلیف ہو پریشانی ہو تو تبلیغ چھوڑ کے نہ چلا جائے اللہ بلکہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس کے اوپر کھڑا. اگر کوئی شخص مبلغ تبلیغ کے معاملے میں تھوڑا سا کمزور ہے تو اس کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے دور پڑھنے چاہیے کہ جب آپ مشرکین کی مجالس میں جاتے تھے آپ فلاں علاقوں میں جاتے تھے وہاں کس طرح کا رویہ ہوتا اور پھر کس طرح آپ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی بات کو جاری رکھتے تھے. سبحان. قرآن مجید نے تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے. نمبر 1
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کی راستے کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، وعظ اچھا ہو، بہت اچھا، وموعظۃ الحسنہ کے بعد تیسرا سب سے اہم فکرہ ارشاد فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جب گفتگو میں دونوں طرف سے معاملہ تیز ہو جائے نا تب بھی حسن اخلاق کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ ہائے ان تینوں باتوں کی کتنی کمی ہو گئی آج ہم۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے ہاں نا اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، اس لیے اس کو منسوخ کہہ دیتے ہیں کہ جہاد کی آیت ہے، حالانکہ اس کا جہاد سے تعلق نہیں، اس کا تو مسلمانوں کی ان جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے جو دعوت و تبلیغ کے لیے کافروں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ ان کو مسلمان کر سکیں، تلوار تو اٹھانے والے یہ نہیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو پبلکلی سپیکر ہیں اور جا رہے ہیں اسلام کا پیغام دینے کے لیے۔ اور سر یہ مختلف محاذ اسلام کے، ہم اس کو کیوں بلا وجہ مرج کر دیتے ہیں؟ ایک میں اس کے اندر بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں، جب عمر بن عبد ود کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے اس کو 3 باتیں کہیں۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تبلیغ تھی، ٹھیک ہے، کہ جہاد کے میدان میں کافر سامنے کھڑا ہے اور سب سے پاورفل کافر کھڑا ہے تو اس کو لڑائی سے پہلے دعوت دے رہے ہیں، اور یہ مجاہد کا طریقہ۔ ہاں جی، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، دوسرا فرمایا یا پھر اسلام کے تابع ہو کر رہے، سبحان، کیا بات، تیسرے فرمایا پھر میدان ہے، پھر میدان، اور میدان مولا کا، میدان حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ میدان عنہ مولا جیت لیا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب تم تنازعات میں بھی پڑ جاؤ تو پھر بھی غلیظ زبان استعمال کرنے کی، گالی نہیں دے، نرم لہجے میں اپنے بات کو۔ آج کل سوشل میڈیا کے مبلغین کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ پھر جو مشاورت کے فضائل ہیں ان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی مشورہ لینے اور دینے والوں کے لیے، فرمایا کہ اگر کسی شخص کے اندر ایسا حکمران موجود ہو جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایسے امیر بندے موجود ہو جو سخاوت کرنے والے ہوں، اور فرمایا اگر مشورہ کرنے کا مزاج موجود ہو، 3 باتیں کہی، حاکم عدل و انصاف والا ہو، مالدار سخاوت کرنے والے ہوں اور مشورہ کرنے والے لوگ موجود ہو، تو فرمایا دعا کرو یا اللہ ہماری زندگیاں لمبی کر دے۔ اور اگر حاکم بھی عدل و انصاف والا نہیں، مالدار بھی بخیل ہو گیا اور مشورہ دینے والا بھی صحیح کوئی نہیں، تو پھر دعا کرو یا اللہ موت دے دے۔ اللہ، یہ اتنی بڑی مسند احمد کی روایت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کے معاملے میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، ہمیشہ مشورہ اس سے کرنا جو تم سے زیادہ عقل مند ہو۔ اچھا، ایسے بندے کے پاس نہ چلے جانا جو بیچارہ بے وقوف ہے، جس کی سینسز ہی کام نہیں کر رہی، وہ کیا کہے گا تمہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وہ الٹے راستے پہ لگا دے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بزدل سے کبھی مشورہ نہ کرنا، وہ تمہیں بزدل بنا دے گا، وہ خراب کر دے گا۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مشورہ اس سے کرنا جو مفلوج الحال نہ ہو، یعنی ذہنی پریشانی میں مبتلا نہ۔ اسی لیے قاضی سے فرمایا کہ قاضی صاحب غصے میں فیصلہ نہیں کرنا، طرفداری ہو جائے گی، یہ اچھا ہے، بالکل کول مائنڈ ہو کے دونوں طرف سے بالکل سیدھے ہو کے پھر مشورہ کرنا، بالکل صحیح۔ اور جب بات آئی توکل کی تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا اس کے اللہ کی طرف سے جو رحمت برستی ہے وہ یہ کہ اللہ جل جلالہ بندے کی اس معاملے میں مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ہم دیکھ لیں جس معاملے میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، بدر میں آگے کئی جنگوں میں فرشتے آئے، کیا تھا؟ جب اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا، بھروسہ کرنے کے بعد دوسری بات مومن کے لیے سب سے اہم یہ ہو کہ جب اللہ پہ بھروسہ کرے تو شک کو اپنے دل سے نکال دے۔ سر بات یہ ہے کہ بدر سے لے کے کسی بھی جنگ کو اٹھا لیجئے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کی مدد آئی ہے، ہر جگہ پہ مسلمانوں کی مدد آئی، لیکن مدد کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کی نا کہ مدد کی دعا کرنے کے بعد متزلزل نہیں رہنا، نہیں ہوئے، بھروسہ کرنا ہے۔ اب اس کے 2 پہلو ہیں، اگر بھروسہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے مدد بھیج دی تو غازی ہو جاؤ گے، اور امتحاناً تمہارے درجے کو بلند کرنا ہوا، مدد نہ بھی آئی تو شہید ہو کے اللہ کی بات میں، اور جب تم شہید ہو کے جاؤ گے تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جو میدان جہاد سے بھاگتا نہیں ہے، بالکل ٹھیک، اسے اس اعتبار سے ملاقات کرتا ہے کہ مسکرا کے اس سے ملتا ہے۔ سبحان سبحان، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ناظرین۔ بس جاتے جاتے صرف ایک جملہ، اللہ پر کامل یقین رکھیے اپنے ہر معاملے میں، اللہ کو دے دیا کریں، سبمٹ کر دیا، سبمیشن کرنے والے بن جائیں، پھر دیکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ کتاب الشفا، بے روزگاری کے خاری کا خاتمہ آپ کو بتلاتے، روزانہ نماز فجر سے قبل اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 بار اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رزاقوں کا ورد کرنے سے اچھا روزگار مل جاتا ہے اور گھر میں انشاءاللہ خوشیاں آئیں گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ خدا کی قسم جو لوگ مشورہ کرتے ہیں اللہ ان کی صحیح حل کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج ضرور مضمون کو پڑھیے گا، مشورے کے احکام و آداب۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، غزہ کے رہنے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر و آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔